السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ کوشش ہماری یہ رہے گی کہ حج کے تعلق سے حج کن پر فرض ہے، حج کی فرضیت کیا ہے، حج کی فضیلت کیا ہے، حج استطاعت ہونے کے باوجود جو لوگ ادا نہیں کرتے ہیں ان کے تعلق سے کیا وعید ہے، انشاءاللہ رفتہ رفتہ الگ الگ حصوں میں اسے تقسیم کر کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی جائے گی تاکہ آپ پر بار نہ ہو اور وہ احادیث اپنے ذہن و دماغ میں آپ محفوظ کر سکیں۔ حج کی فرضیت کے تعلق سے قرآن کہتا ہے وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ کو اللہ عز و جل کے لیے پورا کرو۔ حج زندگی میں ایک ہی بار فرض ہے صاحب استطاعت پر، اور اس کے علاوہ باقی جو 5 سال 2 سال 3 سال پر ایک غنی انسان کرتا ہے وہ مستحب ہے، بہتر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بدولت غنا عطا فرماتا ہے۔ وہ مشہور حدیث جس کی بنیاد پر زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے وہ سماعت کریں۔ چنانچہ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خطبہ پڑھا اور فرمایا اے لوگو، تم پر حج فرض کیا گیا لہٰذا حج کرو۔ ایک شخص نے عرض کیا کیا ہر سال یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم؟ حضور نے سکوت فرمایا، یعنی حضور کچھ نہیں بولے۔ انہوں نے 3 بار یہ کلمہ کہا، یعنی 3 بار یہ پوچھا یا رسول اللہ کیا ہر سال ہم پر حج فرض ہے؟ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تم پر واجب ہو جاتا، یعنی تم پر ہر سال واجب ہو جاتا، لہٰذا میں جتنا کہوں اس پر عمل کرو، زیادہ سوال مت کرو۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت فرماتے ہیں وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی کہیں، ان کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ پتہ چلا، معلوم ہوا کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صاحب شریعت بھی ہیں اور کیا کہتے ہیں پورا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اختیار بھی عطا فرمایا ہے، یعنی جو آپ کہہ دیں وہی شریعت ہے، وہی دین ہے۔ چنانچہ حضور نے فرمایا جب تک میں کسی بات کو بیان نہ کروں تم مجھ سے سوال نہ کرو۔ اگلے لوگ کثرت سوال یعنی زیادہ سوال کرنے کی بنیاد پر اور انبیاء کی مخالفت کے سبب ہلاک ہوئے، لہٰذا جب میں کسی بات کا حکم دوں تو جہاں تک ہو سکے اسے کرو، اور جب میں کسی بات سے منع کروں تو اسے چھوڑ دو۔ صحیحین میں یعنی بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کون عمل افضل ہے؟ فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ عز و جل پر ایمان۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ پھر؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا اللہ عز و جل کی راہ میں جہاد۔ پھر عرض کیا گیا کہ پھر کون سا عمل؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا حج مبرور و مقبول، یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پسندیدہ ہے۔ حج جو کرتا ہے اس کو کیا ثواب ملتا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کا مقام مرتبہ کیا ہے؟ بخاری و مسلم و ترمذی و نسائی و ابن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے حج کیا اور فحش کلام نہ کیا اور نہ فسق کیا تو گناہوں سے ایسا پاک ہو کر لوٹتا ہے جیسا کہ ابھی ابھی ماں کے پیٹ سے جنم لیا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حج کی فضیلت اور اس کی اہمیت اور اس کا مقام مرتبہ کیا ہے۔ چنانچہ بخاری اور مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ میں انہی سے مروی ہے، یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عمرہ سے عمرہ تک ان گناہوں کا کفارہ ہے جو درمیان میں ہوئے۔ مثلا ایک شخص 1 سال عمرہ کے لیے گیا، پھر 1 سال کے بعد پھر عمرہ کے لیے گیا، تو بیچ میں اگر اس سے کسی قسم کا گناہ ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے
معاف فرماتا ہے، اور حج مبرور کا ثواب جنت ہی ہے، یعنی جس کا حج قبول ہو گیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس حاجی کو اپنے فضل و کرم سے جنت الفردوس میں جگہ عنایت فرمائے گا۔ حضرت امام مسلم اور ابن خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حج ان گناہوں کو ختم کر دیتا ہے جو پیشتر ہوئے، یعنی جو ماقبل میں اگر کسی سے گناہ ہوا تو حج کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ انشاءاللہ پھر اگلی دفعہ آپ سماعت کریں گے کہ جو شخص استطاعت رکھنے کے باوجود حج نہیں کرتا ہے ان کے لیے کیا وعید ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو حج کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور جو حجاج کرام حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کے حج کو حج مبرور بنائے اور حج مقبول بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو بھی نیک توفیقات کی ہدایت عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔